حضرت عباس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن فرمایا کہ میرے واسطے پین واسطے آب زمزم لیا، آب زمزم لیا کنویں چ۔ انہوں نے عرض کی تھی حضور اس پانی چ بہت سارے لوگوں نے اپنے ہاتھ ملے نے، یعنی گندلا کر چڑیا وہ پانی، کہ میں تھوڑے واسطے ڈول لے کے تے پانی خوہ ہے جتنے آب زمزم ہے نا وہ خوہ ہے، ہوں اتنے ٹرپین لگی دی ہے، وہ ٹرپین دے نال پانی اتوں نکلتا ہے، اس وقت خوہ سی۔ انہوں نے کہا جی وہ پانی جہاں نا وہ گندلا جہاں لوگ سارے کے ہاتھ پے دے، تو میں سونا تھوڑے واسطے خالص پانی کا ڈول میں لیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں مسلمانوں دے پر میں وہ پانی لیا میرے واسطے، میں مسلمانوں دے ہاتھ دی برکت نو دوست رکھنا، یعنی یہ گل نہ مینوں کہ انہوں نے ہاتھ میں پائے لوگ، جن ہاتھ پے نے انہوں ہاتھوں کی برکت ہے مسلمانوں کی۔ کنے بندے اسی ہوں اسی آکڑاں ساڈیاں بڑیاں نے، انا بڑی ہے، پیران کا تہوار ہی کوئی نہیں رہ گیا۔ یہ قوم ایڈی بگڑ گئی ہے، تسی انہاں دے اندر جا کے دیکھو، پیران دے شیشے دار مل بنیا اندر، منجی نو شیشے لگے دے، انہاں گدیلیاں سے رب نہیں ملتا، یہ یاد رکھنا۔ ابراہیم آدم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ مشہور ہے، وقت بادشاہ سن، ستے سن تو کوٹھے کے اتنے کوئی کھڑاک جہا معلوم ہوا، دگڑ 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 دے کسی نے کھڑاک محسوس ہوئے، آپ نے آواز دی کون ہے شاہی محلہ تیس، کنوں جرت ہے، کون ہے؟ اتوں کو آواز آئی کہ تسی سمو اسی اپنے اونٹ پہ لبنے ہیں، کہ لبنے ہیں اپنے اونٹ پہ لبنے۔ انہوں نے کہا بے وقوفو کدے کوٹھیاں سے بھی اونٹ چڑھے؟ تو آپ نے فرمایا وہ آواز آئی کہ جو کوٹھیاں سے اونٹ نہیں نہ چڑھے تو یہاں بستریاں سے رب بھی نہیں ملیا کدے۔ یہ باتاں ساریاں ساڈے واسطے نے، سبق واسطے۔ ایک خادمہ بادشاہ سلامت ستے نے تو اینج کر کے چولہا جس چل دیا نا وہ جو چلن رہی ہے، سوتی کڑی نوکرانی کنیز، بادشاہ اٹھ کے جو گیا حمام خانے، اس کڑی نے سوچیا کہ میں یہ گیا تو ادھا گھنٹہ لانا ہی انہوں نے، میں انہوں چلتے اس بسترے سے سو کے ذرا ویکھا لمے دے پی کے ویکھا پہ کیا مزہ ہے اتنے، لو جی کرنا خدا ہے۔ ادھر کڑی لیٹی ہے جی، بادشاہ صاحب باہر آ گیا، اگ کا گوڑا بن گیا۔ بادشاہ نے کہا تیری ضرورت میرے بسترے تے؟ فوراً جو جلاد نے بلایا، جلاد آ گیا، آرڈر دیتا، اس آخیا یہ لے جا دے سر گرم کر دے۔ جلاد نے پھڑ لیا، بہت پھڑیا کڑی نے کھان لگا نا، جیسے وہ جو ہسی ہے نا، جو ہسی ہے وہ ہسی جائے، وہ تروئی جائے، وہ ہستی جائے کڑی۔ بادشاہ نے سوچا بھی انہوں میں موت کا سنیا دیتا ہے، ہوں یہ 2 منٹ بعد یا 10 منٹ بعد سر لے جانا، یہ سنڈے ہی ہے۔ انہوں آدھا یہ لیا رہا میرے کو، میں نے پوچھا تو صحیح وہ سن کی وجہ کی تیری؟ وہ کڑی آ گئی، لے جا جلاد
بادشاہ نوں پوچھدا تو مینوں یہ سنا تینوں میں تیرے سامنے جلاد نوں کہا کہ اینوں لے جا یہ سر قلم کر دیں کہ تو ہسن نہیں ہے. وہ پھر ہس کے نا پھر ہس کے انہوں نے حضور اسی میں اس واسطے ہیں میں 1 منٹ یا 2 منٹ یا 5 منٹ میں لیٹی ہوا گی تھوڑے بسترے تے اس لیٹر دی مینوں سزا یہ ملی ہے کہ میرا سر قلم ہون لگا. ہوں میں تھوڑے لوگ بھی سوچ لی ہے کہ جہاں بندہ روز اتنے سوندا ہے وہ اثر کی ہونا. سبق ہے نا کہ میں تو 5 منٹ یا انہیں کہ لیٹی ہو گئی تو میں تھوڑے لوگ سوچنی ہے ہسنی اس واسطے بھائی تھوڑے نال کی ہونا. گل وہ جی سی کڑی دی بادشاہ نوں کاٹ کر کے اس نے کہا چھڈ دے میں سبق دے چڑیا کڑیے. اس تو بعد وہ بادشاہ اس ملتے بیٹھتے نہیں ستا. یہاں کا ویکھو تھی میں حساب لایا نا میں ویخنا کہ کی کر رہے ہیں. کوئی پیر کسی مرید کا جھوٹا نہیں پانی پیے گا. پیندا ہے مسجد سے بیٹھے دسو کوئی مرید پیر مرید کا جھوٹا کھانا نہیں کھانا پسند کرے گا, جھوٹا پانی پینا نہیں پسند کرے گا. میرے نبی کا سنو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کول جناب ابو ہریرہ بیٹھے بھوک لگی بڑی. بارگاہ رسالت سے ایک دودھ کا پیالہ آ گیا. بڑے خوش ہوئے ابو ہریرہ کہ چلو ہوں کچھ نہ کچھ احسانی ہوئے گی نا بھوک سے میری کہ آقا مینوں دین گے تو میں اپنے بھوک مٹا لاں گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پیالہ پھڑ کے تے ابو ہریرہ نوں فرمایا ابو ہریرہ اس پیالے نوں لے جا تے وہ جڑے صحابہ صفر چبوترے تے بیٹھے نا 70 بندے جا انہوں نے بلا گیا. حضرت پھر میری جان گئی بھی ہوں کتنے لبنا 70 بندے پیچھے نہ دو مینوں کتنے لبنا ہے. یہ الامر فوق الادب حضور دے فرمان دے مطابق اتنے جا کر انہوں ایک نوں بلایا دوجے نے بلایا تیسرے نے بلایا. غرض ہے کہ 70 بندیاں نے دودھ پیتا. غور کرو ذرا 70 بندے دودھ پی لیا کہ پیالہ پھر ابو ہریرہ نے پڑایا. دو جی اس طرح پیالہ لے کے دوسرے سب کو آ گئے. آگے تو عرض کر دینے سونا اے انہوں نے پی لے 17 بندیاں نے تے پیالے جو دو سریں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ پی لے تو ہی تینوں بھوک بہت ہی لگی نا تو ہی پی لے. ابو ہریرہ بھی پی لے. 70 سے 71 بندے ہوئے. 71 بندیاں سے پیالہ منہ دے لامنا باقی جو بچنا کی سی 70 سے 71 بندے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ پڑھ لیا. میں جاننا انہوں نے کوئی پیر دسے مرید کا جھوٹا کھا کے نفرت انہوں نے پیسے لین لگے نفرت نہیں چیزیں لین لگے پیروں نفرت نہیں. آنا تو آکڑا کی دیں گا کہ آئے ہو تو پھر کی لے کے آئے ہو سارے واسطے. یہ سوال نہ کرنا پیر نے لیکن کوئی مرید کا جھوٹا پیر نہیں کھائے گا شاید کہ میرے نبی نالوں وڈا پیر کون ہے. اور 17 بندیاں کا چھڈیا دودھ میرے نبی نے پی لیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر پیالے دودھ مکیا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مجدد دین و ملت آپ فرماتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. 17 بندے دودھ پیتا ہے پھر بھی دودھ نہیں مکیا. ایک پیالہ دودھ تھا. اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کا عہدہ کوثر نہ لا چھڑے. یہ میرے نبی کی تعلیم تھی. حضرت عباس فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عام بندے نے ہاتھ کو لو لینے
آب زمزم کا جڑا کنواں ہے نا اتنے بندے نے ہاتھ کھولے نے کہ میں تھوڑے واسطے نواں پانی کٹ کے نا ڈول میں لیا تو حضور نے کی فرمایا عباس رہن دے وہ چو لیا میں انہیں مسلمانوں کے ہاتھوں کی برکت حاصل کر رہا ہوں مسلمانوں کے ہاتھ کی میں برکت حاصل کر رہا ہوں نبی صاحب سارے آقا کا یہ فرمان اساں ہوں جناب بڑا صاف رکھا تھا اپنے سٹینڈرڈ رکھا تھا نکلنا کدو باہر مرید کو میں رات آیا تھا سویرے جانا بھی ہے بیچارے نے نکلنا ڈیوٹی دینا اپنا ٹائم تو پہلا نہیں باہر ہونا یہ سب معیار نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کول جڑے لوگ آتے سن ادب سکھایا میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بندے خاندان نے تمیم چو 12 کا ٹائم سی عرب کی گرمی میرے نبی کلولہ فرما رہے سن کلولہ حضور کی عادت مبارکہ سی کہ 12 بجے تو پہلے ذرا سونا لٹنا آرام کرنا ویسے تو نبی سونا نہیں حضور نے فرمایا میری اکھیں ستی ہوندیاں نے میرا دل جاگتا ہوں کلولہ فرما رہے سن انہوں آ کے واجہ مارنی شروع کر دیتی ہیں ٹانا مارنی شروع کر دیتی انہوں بندے نے حضور نے بلانا شروع کر دیتا اللہ نے یہ بات پسند نہیں آئی کہ میرے محبوب دی آرام سے خلل لوگ بانٹیں ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرہم لا یعقلون محبوب ہے جڑے بندے تمہیں ٹانا میں مار دے رہے نا یہ اکثر جاہل لوگ نے انہوں نے پتہ نہیں کہ اس رسالت کا اس بارگاہ کا کتنا ادب ہے جتنے جبریل بھی اجازت لے کے بغیر اجازت تو نہیں سی ہوتا یہ انہوں نے اس طرح بے ادبی کر دے کیا ہی اچھا ہوتا یہ کول تسی خود تشریف لے آتے تو یہاں گل بات جی ہوتی یہ ادب اللہ پہ سکھانا ہے کہ اس بارگاہ سے ہونا ہے تو اس طرح ہونا ہے اچھی نہیں بولنا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی میرے نبی دی آواز تو اپنی آواز اونچی نہ کرنا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون تھوڑے عمل اس لیے ضائع ہو جان گے سارے تمہیں پتہ بھی نہ ہوئے گا تھی آخو گے بڑیاں نمازاں پڑھیاں بڑے ڈیر پڑھنا بچیاں ساری عبادتیں نے کچھ نہیں بیڑا گرک ہو جائے گا اس لیے سارے یہ ادب ہے حضرت قیس ابن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی سر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ذرا اچھی سنتے سن جب اچھی سننا نا بندہ وہ بولتا بھی اچھی وہ آتا جی میں لوگوں کی آواز سننا نہیں صرف میں میری آواز بھی لوگ سنتے وہ ذرا اچھی بولتے ہوتے سن جدو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی انہوں نے بارگاہ رسالت سے حاضری دینی چھڈ دی تھی کہ میں تے ماریا گیا میں تے ہلاک ہو گیا کہ اللہ آتا ہے پھر نہیں اچھی بولنا اتنے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی نبی دی آواز نالوں اپنی آواز اونچیاں نہیں کرنا کہ میں تے ماریا گیا حاضری دینی چھڈ دی تھی کچھ وقت کچھ دیر حاضر نہ ہوئے آقا نے پوچھا کہ کیسا حاضر نہیں ہو رہا کہ دسیا گیا انہوں نے کہ سونے جب یہ آیت نازل ہوئی ہے نا انہوں نے آنا چھڑ دیتا ہے وہ آدھے کہ میں نے ماریا گیا میں حضور نے بلایا کیسا آ رہا میرے کو سینے میں لایا پیار کیتا اور میں جو ہو گیا پیچھے وہ سب معافی آئندہ احتیاط کرے کہ میری آواز تو اپنی آواز اونچیا نہیں کرنا کیا وہ بار گیا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا حاجی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے خدمت سے ایک شخص آیا دنیا و آخرت چند گلاں پوچھنے واسطے اس نے کچھ سوال شروع کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میں یہ چاہنا کہ سب تو بڑا عالم بن جاؤں. وہ آنے والا آدمی جو ہے نا وہ سوال کر رہا ہے میرے نبی سے